سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک ہم اپنے اہداف کا حصول نہیں کر لیتے. لیکن بتائیے گا پچھلے 3 دن سے جو یہ ہم افغانستان کی ایگریشن کا جواب دے رہے ہیں, کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو کنسسٹنسی کے ساتھ ابھی یہ جو پالیسی اپنائی ہے, اس کو کوئی ٹائم لائن دینا اٹس ناٹ پاسبل. جی یہ اسپیٹرک وار ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وار ہے, اور وہاں پہ بھی ایک اسٹرکچرڈ اسٹیٹ تو ہے نہیں جو اپنے آبجیکٹیوز کے لیے اس طرح کے ایکٹس کر رہی ہو. وہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایک حکومت ہے جو پراکسیز بنے ہوئے ہیں اپنے اسپانسر اسٹیٹ انڈیا کے. تو وہ تو ان کو ڈفرنٹ ٹارگٹس اور ڈفرنٹ آبجیکٹیوز ملتے رہیں گے. تو پروبیبلی پاکستان بھی پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسپانس کو ایڈجسٹ کرے گا اور دیتا رہے گا. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے, کہ پاکستان ہیز ان پرنسپل ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی بھی ایکٹ آف ٹیرر ہوگا, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی, تو اس کا رسپانس چاہے افغانستان کے اندر دینا پڑے, چاہے پاکستان کے اندر دینا پڑے, فار دیٹ میٹر جہاں پہ بھی جب وہ ایلیمنٹس موجود ہوں گے پاکستان رسپانس دے گا. تو جب آپ کی یہ ول سامنے آ جاتی ہے تو آئی تھنک دین دیر شوڈ بی مچ آف ڈسکشن کہ یہ کب تک جاری رہے گا, کب اہداف پورے کر لیں گے. یہ لانگ ڈرون سسٹمز ہوتے ہیں جی, وارز ہوتی ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, پیدا ہوتے رہتے ہیں, نکلتے رہتے ہیں. آپ نے ان کی ول توڑنی ہے, آپ نے ان پہ پالیسی کیلکولیشن لگانی ہے کہ سٹاپ ہاربرنگ, سٹاپ سپورٹنگ دیز ایلیمنٹس جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. آپ نے اس لنکیج کو توڑنا ہے. تو دیٹ از, جب آپ کی پالیسی آپ کی کامیاب ہو جائے گی, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیریس چینج آ گیا ہے, اینڈ وہ کنفیس تو کرتے ہیں ہر چیز کو, لیکن پھر اس پہ عمل کرتے ہی ان کو پرابلمز ہوتی ہے. تو دیٹ از اے بگ ایشو. جی رائٹ. اور آپ بھی بتائیے گا حسن صاحب, ایک تو آپریشنلی جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے جگہوں کو, اس میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ بگرام ایئر بیس کے کچھ حصے پہ بھی بمباری کی ہے, کس حد تک اس کی صداقت ہو سکی ہے یہ بھی. اور دوسرا یہ بھی بتائے گا, کل اہداف کے حوالے سے جب طلال چودھری صاحب سے ہم نے شو میں بات کی تو طلال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ان کا بیہیویئر چینج کرنا ہے, ہم ان کا ڈی این اے چینج کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جس طریقے سے آپ آپریٹ کرتے ہوئے آئیں وہ طریقہ کار اب چل نہیں سکتا. آپ کو لگتا ہے افغانستان جس کی اپنی ایک بڑی تاریخ ہے لڑائی لڑنے کی, کہ اس قسم کا بیہیویئرل چینج ہم لا سکتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد بھائی, میرے خیال میں ڈیفینیٹلی یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی بھی ملٹری ایکشن جو ہوتا ہے اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. بغیر آبجیکٹیوز کے کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوتا. وہ پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, وہ سیکیورٹی یا ملٹری آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو اسپیسیفکلی غضب للحق ہے, ایک تو یہ ایک اپرچونٹی ملی ہے پاکستان کو, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وار انیشیٹ نہیں کر سکتا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ 26 تاریخ کو طالبان نے خود پاکستان کے تقریباً 53 جو بارڈر پوسٹ ہے اس پہ حملہ کیا, اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. ابھی پاکستان کا نو ڈاؤٹ جو ہمارا رسپانس ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ ہے ان کا جو تھا, اور یہ اب وی ہیو دا رائٹ ٹو ڈو, پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. ابھی جو ملٹری آبجیکٹیو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے ٹو ڈیٹر دا ٹیررسٹ, کہ جو دہشت گرد ہے ان کو ڈیٹر کرے کہ وہ افغان اور اسپیشلی افغان طالبان کو, ان دہشت گرد نیٹ ورکس کو یہ موقع نہ دے کہ وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے. میرے خیال میں بیانڈ دس, اس سے آگے میں جتنا میں دیکھ رہا ہوں یا جتنا آبزرو کر رہا ہوں گزشتہ سال 1.5 سال سے پوری سچویشن کو, تو ایک ہی مقصد ہے. اور جتنی میری انٹریکشن ہوئی ہے پاکستانی پالیسی میکر سے یا ملٹری لیڈر سے, تو یہی ہے کہ ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے, وہ یہ ہے افغانستان میں کہ ٹی ٹی پی جو ہے ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کرے. میرے خیال میں یہ اونلی آبجیکٹیو ہے. اور اس آبجیکٹیو کو ابھی اگر ہم دیکھیں تو آج سے 4-5 دن پہلے جب آپ افغان میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اگر آپ جی فالو کرتے تو وہاں پہ وار مانگرنگ ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بڑے خوش ہے کہ وہ جا کے, کوئی کہہ رہا تھا کہ میں رات میں اٹک تک جاؤں گا, دوسرا کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 دن دے دے تو ایک دن میں پشاور, دوسرے دن میں کوئٹہ لوں گا. اب وہ مکمل خاموشی طاری ہو گئی ہے. ریورسلی جو ہمیں جو فائدہ ہو رہا ہے شہزاد, وہ یہ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان پہ ابھی تک وہ اس کو ایز اے سیڈو نیشنلسٹ کے طور پر, نیشنلزم کے ایشو کے طور پر لے رہے تھے کہ یہ افغانستان پہ حملہ ہوا ہے. اب گریجولی وائسز جو ہے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے, جس طرح پہلے آپ لوگوں نے القاعدہ پہ جو ہے جی پورے افغانستان کو 20 سالہ جنگ میں جو ہے دھکیل دیا تھا,
اب ٹی ٹی پی کے لیے ایک بار پھر آپ افغانوں کا جو ہے افغانوں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک افغان طالبان پہ انٹرنل پریشر نہ ہو لوگوں سے بھی اور ان کی اپنی جو رینکس اینڈ فائلز ہے یا لیڈرشپ ہے ان سے نہ ہو, تب یہ ڈیٹرنس جو ہم چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اب وہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہے. اور زاہد صاحب یہ بھی فرمائے گا آپریشنلی اب یہ پاکستان کے لیے مزید کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران پر بھی حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے, وہاں پہ سچویشن اس وقت بڑی غیر یقینی ہے, صورتحال بگڑتی ہے تو ہمارا جو بلوچستان کا ایریا ہے وہاں پہ ایک سپل اوور ہو سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, اور کیونکہ سفارتی اور سیاسی طور پہ بھی ہم ایران میں جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں, بٹ ہم امریکہ کے ساتھ پہ ہم الائی بھی ہیں, بورڈ آف پیس کا بھی حصہ ہے, یہ اوور آل سچویشن کتنی کمپلیکس ہے پاکستان کے لیے؟ شہزاد دیکھیے پاکستان کے لیے سچویشن تو بہت کمپلیکس ہے. آئی مین کہ کیش 22 ہے, ہماری ایک پارٹنرشپ, اچھے ریلیشن شپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے. آئی تھنک پاکستان نے بڑا بیلنس ایکٹ کیا ہے. جو رات کو سیکورٹی کونسل میں ہماری سپیچ ہوئی ہے دیٹ کلیئرلی ریفلیکٹس آر سچویشن. پل اوور ایفیکٹس اس کے بالکل آئیں گے, لیکن آلریڈی ہم ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر دونوں کو مینیج کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا, اسی کو سولیڈیفائی کرنا ہوگا. الحمدللہ تمام کانٹیجنسیز آر دیئر. پاکستان کا ایز فار ایز ملٹری ریسپانس از کنسرن ٹو دی سچویشن یا جو اسپل اوور افیکٹ ایران سے بھی آ سکتے ہیں اس کے لیے ہم بیلنس ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئی تھنک بٹ اگین آئی وڈ سے کہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے, جو آگے بڑھے گی ایران کے اندر, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے پاکستان میں آج ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی ہے, یہ ایفیکٹ بھی تو ایران کی سچویشن سے ہی آیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں انٹرنلی ہو سکتی ہیں. بہرحال بارڈر مینجمنٹ جو جہاں تک ہماری آرم فورسز کا تعلق ہے یا جو ہماری سیکورٹی فورسز جو بارڈر کو مینیج کر رہی ہیں, ادھر کے جو اسپل اوور ایفیکٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے بالکل بیلنس ہے الحمدللہ, اور وہ اپنا کام کرتی رہیں گی. صحیح. حسن صاحب آپ نے جو صورتحال بتائی کہ پہلے وہاں سے بڑی وار مونگرنگ ہو رہی تھی لیکن اب خاموش ہے, ان کا جو سوشل میڈیا بھی ہے, ذرا ایسی بتائیے گا کیونکہ یہاں پہ جو ایک کنسرن ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ کیا داخلی سطح پہ بہت بڑا ریاکشن آ سکتا ہے. ٹی ٹی پی کی طرف سے ان لوگوں نے فتوے بھی جاری کیے ہیں, اب تک تو کوئی بڑا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب بھی یہ ہو سکتے ہیں اس طرح کے واقعات, اور ہم کتنا پریپیئرڈ ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو سکت ہے, قوت ہے, وہ ہم نے کافی حد تک ختم کر دی ہے؟ دیکھیں شہزاد بھائی, جس دن یہ کارروائی ہوئی لاسٹ سنڈے کو, ایک تو آج سنڈے ہیں, لاسٹ سنڈے کو جب پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے اور اس کے بعد یہ جو ریٹیلیٹ کیا 26 تاریخ کے بعد جب ان کا حملہ ہو, پھر پاکستان نے جس طرح میں نے کہا ایک ڈسپروپورشنیٹ رسپانس دیا جو کہ حق تھا پاکستان کا, کیونکہ پھر انیشیٹ آپ نے کیا ہے, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. فوری طور پر ٹی ٹی پی نے کیا کیا کہ تحریک طالبان پاکستان نے ایک آپریشن لانچ کیا اور اس آپریشن کا نام تھا تحفظ امارت اسلامیہ افغانستان. اس کے لیے جو ہے باقاعدہ آپریشن لانچ کیا, اور اسی ہی رات ہم نے دیکھا کہ پشاور میں 4-5 جگہوں پہ حملے کی کوشش کی گئی, اور اسی طرح بنو میں, کوہاٹ میں. یہ کارروائی ان لوگوں کی طرف سے پہلے میرے خیال میں وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور پولیس ہے, ایک تو وہ ہائی الرٹ ہے, اور دوسرا جو اچھا ایک کام ہو گیا ہے شہزاد بھائی جس کو ہم ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک پبلک اپروول ہے. یہ پاکستان جو افغانستان میں کر رہا ہے, اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں پہلے جو ہے لوگ ان قسم کے جو پاکستان کی انٹرونشن ہوتی تھی, یہ تو انٹرونشن نہیں, یہ تو ریٹیلیشن ہے, لوگ ایک ڈیوائیڈڈ اپینین آ جاتی. ابھی آپ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں آپ دیکھیں لوگوں کی ایک اپروول ہے, اور اسی طرح انٹرنیشنل اپروول بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہمارے دوست ہے, آپ جانتے ہوں گے سمیع یوسف زئی, اس نے ایک پوسٹ کیا ہے, اس میں اس نے ایک بات کی ہے کہ طالبان کو قطر, ترکی, عرب, سعودی عرب نے کافی ٹائم دیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرے, اگر نہیں ہے تو کنونس کرے پاکستان کو, اگر ہے تو نکالے, اگر نہیں نکال سکتے کم از کم ان کو تو ان کے خلاف بیان تو دے دینا. تو وہ یہ ابھی یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ افغانستان سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی, ہماری جو انٹرنل ہے پاکستان میں ادھر سے بھی اپروول ہے ان کے لیے, انٹرنیشنل ماحول بھی بنا ہوا ہے. تو اٹ از اے ویری یونیک سچویشن ہے میرے خیال میں پاکستان کے لیے. اگر ابھی بھی ہم ناکام ہوئے اسی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی بڑی بدقسمتی ہوگی. بہت بہت شکریہ.